پھر ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں آئندہ ایک واقعہ آئے گا گائے کا، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ان 19 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ ان کے علاوہ جو 95 صورتیں ہیں دوسری، وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہو چکی تھی۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت یہ شمار کی جاتی ہے، اور ہجرت رسول کے بعد سب سے پہلی سورت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورت میں متنوع قسم کے احکام ہیں، حکمتیں ہیں، پوری شریعت کا ایک شریعت اسلام کا ایک دستور ہے جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کو سیکھنے میں اور سمجھنے میں تقریباً 12 سال لگائے، اور جب اس سورت کو ختم کیا تو اونٹوں کو ذبح کیا۔ اتنی خوشی ہوئی ان کو کہ اونٹوں کو ذبح کر کے غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو اس کا گوشت کھلایا بھی صحیح اور تقسیم بھی کیا۔ جبکہ ان کے اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، انہوں نے اس سورت کو سیکھنے کے لیے 8 سال لگائے۔ 8 سال۔ یہ موطا امام مالک میں اس کا ذکر ہے۔ امام ابن العربی ایک بہت بڑے فقیہ، محدث اور اندلس کے رہنے والے گزرے ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے اور حدیث کی شرح کی کتابیں بھی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعض شیوخ سے یہ سنا کہ اس سورہ بقرہ میں 1000 امر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آرڈر کمانڈمنٹ کی ہیں 1000، اور 1000 نہی ہیں، اور 1000 حکمتیں ہیں، اور 1000 اس میں خیر کی باتیں ہیں۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لوگو، آپ فرماتے تھے، لوگو اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، وترکها حسرہ، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، ولا تستطيعها البطلہ، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر کبھی قدرت نہیں پا سکتے۔ بہت سے موضوعات ہیں اس سورت میں، بہت سے موضوعات ہیں۔ شیاطین بھی اس سورت سے بھاگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان فرار ہو جاتا ہے۔ تو شروع ہوتی ہے الف لام میم سے۔ پہلی آیت ہے، الف حرف ہے، لام بھی ایک حرف ہے، میم بھی حرف ہے، یہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر انڈائریکٹ وے میں اللہ تعالیٰ نے مخالفوں کو یہ سمجھایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن مجید کو انہوں نے خود گھڑا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کو سارا پڑھیے، وہ انہی حروف سے بنا ہے، حروف تہجی سے، اس کے لفظ بنے ہیں۔ تو ہم بھی اس کا آغاز اس سے کر رہے ہیں، الف لام میم۔ اگر تم میں جرت ہے تو اسی طرح تم بھی الفاظ کو ملا کے ذرا آیات بناؤ، آیات کو ملا کے سورت بنا لو اور لاؤ، اس قرآن مجید کے مقابل میں پیش کر سکو۔ یہ چیلنجنگ الفاظ ہیں، یہ چیلنجنگ حروف ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی پیش کر دیے ہیں۔ پھر فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں اعتماد کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جب میرا کلام ہے تو اس میں شک کی کیا ضرورت ہے، اور اس شک کو دور کرنا تو اس کو پڑھتے جائیے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود بنا سکتے ہیں۔ پہلی بات یقین مانیے کہ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے، اور دوسری ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، صرف متقی لوگوں کے لیے۔ متقی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ خدا خوفی ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ واقعی میں اللہ کو پہچاننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی عبادت کروں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی کمانڈمنٹ مجھے ملے اور میں اس پر عمل کر سکوں۔ یہ وہ متقی ہوتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی صفات یہ بتائی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ایمان بالغیب، اللہ پر، رسول پر، قیامت پر، اور اس طرح وحی پر، حساب کتاب پر، جزا و سزا پر، دوزخ اور جنت پر، فرشتوں پر، یہ ایمان بالغیب ہے، مانتے ہیں کہ واقعی یہ سب کچھ ہے، ہوا ہے۔ اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو وہ قائم کرتے ہیں۔ یہ
متقی مومن کی ایک بہت بڑی صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جس کو ہم نے ان کو دیا ہے رزق کے طور پر وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہ چند صفات ہیں متقی لوگوں کی۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ بھی متقی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ بھی متقی مومن ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ تقوی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ مومن متقی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل ہوا یہ وہی تھا، اس پر ایمان لانا تبھی بندے کو مومن بناتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قرآن نازل ہوا، وہ بھی وہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر والذین یؤمنون بما انزل الیک، صرف قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر حدیث بھی نازل ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ کبھی بھی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، وہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔ ایک مشہور تابعی ہیں حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ کان جبریل، یہ اسٹوڈنٹ ہیں بڑے بڑے علماء صحابہ کے، کہا کرتے تھے کہ کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین سنت لے کر بھی اترتے تھے، فیعلمہ، تو وہ آ کے آپ کو سکھایا کرتے تھے، ایہا، اسی سنت کو، کما یعلمہ القرآن، جس طرح وہ آپ کو قرآن سکھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن بھی دی ہے اور اس جیسی اور چیز بھی دی ہے، اور وہ سنت ہے۔ آپ نے اس کی مثال دی، قرآن کو مانو اور جو مجھے دیا گیا اس جیسا وہ نہ مانو، تو پھر ایسا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، ہر درندہ وہ بھی حرام ہے، کتا ہو، بلی ہو، شیر ہو، چیتا ہو، یہ سب حرام ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ ہے مثلہ معہ، کہ کتاب کی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کچھ تھوڑی سی ذمہ داریاں سونپی ہیں کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ تو اس لیے آپ فرماتے ہیں خبردار، دھیان کرنا، یہ چیزیں اپنے لیے حلال نہ سمجھنا۔ پھر یہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین نام ہی ایمان کا ہے، اس میں شک داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح آخرت، ظاہر ہے اس دنیا کا آخری دن یوم الآخر بھی کہا جاتا ہے، اور آخرت بھی، تو اس نے بھی آنا ہے، اس پر بھی ایک مسلمان کا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ ہدایت اسی کو کہتے ہیں بھائی، ہدایت کا یہی راستہ ہے اور کامیابی کا یہی راستہ ہے۔ اللہ رسول یعنی جو آپ پر اترا وہی کی صورت میں اس کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسی کو اپنا دستور عمل بنایا جائے، یہی رب کی طرف سے ہدایت کا دستور ہے، یہی ہدایت ہے۔ یہی لوگ جب اس کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ اللہ کے رسول آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ پے در پے گناہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گناہ کا داغ، کالا داغ دل پہ پڑتا ہے، پھر اور پھر اور پھر اور، حتیٰ کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب کالا ہوتا ہے تو ہدایت کے لیے وہ بند ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ اس پر ٹھپا لگا دیتا ہے، اس پر مہر لگ جاتی ہے، اور ایمان اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں پاتا۔ اس لیے ان کو چھوڑ دیجیے ان کے حال پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، اس لیے کہ اندر سے کچھ ہے اور باہر سے کچھ۔ اللہ دل کی حالت جانتا ہے، اس لیے وہ بتا رہا ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو ہی، اور وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ حقیقت ہے انسان اللہ کو کیا دھوکہ دے گا، اہل ایمان کو کیا، اللہ کو دھوکہ دینا اس کو دین کو دھوکہ دینا ہے۔ مومنوں کو دھوکہ دینا اس کے سامنے یہ کہنا میں مومن ہوں، مگر اندر سے وہ اس کو کاٹے، اندر سے اس کی مخالفت کرے، دین کی مخالفت کرے، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ کیوں دھوکہ دیتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، مرض ہے، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔
اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ جھوٹ ہے، تو ایسی بیماری پھر بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ دنیا کی طرف جھکاؤ ہو، یہ بھی دل کی بہت بڑی بیماری ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، لوگوں کان کھول کے سنو مسلمانوں، انہم ہم المفسدون، یقین مانو وہی ہیں جو فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر وہ شعور نہیں رکھتے۔ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے دیا، یعنی ٹرمز ہی تبدیل کر دیتے ہیں یہ لوگ، کرتے کچھ ہیں اور لوگوں کے سامنے کہتے ہیں ہم تو ایسے ہیں۔ یہ اصل میں فسادی لوگ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، یقیناً وہ خود ہی بے وقوف ہیں۔ مسلمانوں خبردار، وہ خود ہی بے وقوف ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو، اللہ کو بے وقوف بنا رہے ہیں، بڑے سیانے لوگ ہیں، اور یہ بے وقوف جنہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ جائیدادیں دیکھی نہ رشتہ داریاں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لا کے ساری دنیا کو اپنا مخالف بنا لیا ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ عقل مند ہیں، بے وقوف یہی لوگ ہیں، ان کو کل کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی بے وقوفی ہم نے کی تھی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں مومنوں سے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں، ہم تو بھئی تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو جا کے مذاق کر رہے تھے ان سے۔ یہ حالت ہے، اندر کی یہ حالت ہے، یوں کرتے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ سے استہزاء یہ بڑی بدبختی ہے، اور اسی بدبختی کی وجہ سے نہ اعمال اچھے ہوتے ہیں اور نہ حالات جو انتہائی ناپاک ہوتے ہیں ان کو بندہ درست کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ نے ان کا مذاق اڑانا ہے، ان کی روشنی بجھ جائے گی، تاریکی تاریکی ان کو نظر آئے گی اور حیران ہو کے کھڑے رہ جائیں گے، یعنی امید ہوگی ان کو کہ ہم بھی بچ جائیں گے، لیکن امید کے بعد یہ مایوسی جب دیکھیں گے تو سوچئے کتنی بری بات ہوگی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت ہی فائدہ مند ہوئی اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ ہدایت ان کے پاس آئی مگر ان کا نہ، ہم ضلالت کے خریدار ہیں، تو یہ جو بزنس کیا ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اور نہ ان کو ہدایت ملنی ہے۔ مثلہم، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ پاتے۔ دل کا نور اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اللہ میرے دل میں نور کو جگا دے، پیدا کر دے۔ منافق کو اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی سے تشبیہ دی ہے جس آدمی نے آگ جلائی پھر اس آگ نے اندھیرا کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات علماء نے 3 لکھی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ ایمان کا بندہ دعویٰ کرے دنیا میں تاکہ میں اس سے فائدہ حاصل کروں، تو یہ تو واقعی روشنی کے مشابہ ہے، اس کو روشنی مل جاتی ہے اور آخرت میں عذاب سے بچ جاتا ہے اس روشنی کے پا جانے کے بعد، اور پھر اندھیرا بھی چھٹ جاتا ہے۔ لیکن جو ایمان کا دعویٰ کرے اور کفر کو اپنے اندر چھپائے تو یہ تو پھر اس روشنی کی مانند ہے جو باہر تو ہو مگر اندر تاریکی ہو۔ جب پردہ چاک ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے اندر تو اندھیرا ہے۔ تیسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو پہلے ایمان لے آئے پھر بعد میں انہوں نے کفر اختیار کیا، تو ان کا ایمان نور ہے اور اس کے بعد ان کا کفر اختیار کرنا یہ اندھیرا ہے۔ تو اس لیے علماء نے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، اس آیت کے مناسبت سے یہی آخری معنی مناسب سمجھا ہے۔ صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹیں گے اسلام کی طرف، اپنی اسی میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ او کصیب، یا ان کی مثال آسمان سے اترنے والی زوردار بارش کی طرح ہے جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک ہے، وہ کڑکنے والی بجلیوں اور موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہ ان کی حالت ہوتی ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے، جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ابھی بھی اللہ ان کو موقع دے رہا ہے۔
کہ سنبھل جاؤ ورنہ یہ دی ہوئی نعمتیں میں چھین لوں. ابھی تو ان پر مہر لگی ہے, ابھی تو ان کے اندر کچھ سکت ہے, کفر نہیں ہے, سکت ہے, تو اس سکت کا استعمال صحیح ہو سکتا ہے, ان قوتوں سے بندہ مستفید ہو, ورنہ اللہ چاہے تو بالکل ان کو مہر لگا کے سب کچھ ختم کر دے. تو یہ 3 گروپ تھے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں کیا, مومن متقین کا, کفار کا اور منافقین کا. سب سے بڑی خطرناک جو چیز ہے عقائد میں وہ منافقت ہے. اس لیے 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے خطرات کو واضح کر کے بیان کیا ہے. حالانکہ اس کی ایک ایک تفصیل چاہیے جو آگے آتی ہے قرآن مجید میں, مگر پھر بھی سمجھنے کی بات یہی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جس سے ہر مسلمان کو ڈرنا چاہیے. صحابہ یہی کہا کرتے تھے, بلکہ علماء یہی کہا کرتے تھے کہ نفاق ایسی بیماری ہے کہ لا یأمنہ الا منافق, جس سے صرف منافق ہی بے خوف ہو سکتا ہے, ورنہ مومن کو ہر وقت یہ خطرہ رہتا ہے کہ میں اپنی نیتوں کو, اپنے ارادوں کو, اپنے خلوص کو, کیا اپنے اعمال کو, اپنے ظاہر کو, اپنے باطن کو کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر چکا ہوں یا کچھ اور بھی ہے اس میں شامل, کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے. پھر فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا, اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم بچ جاؤ. یہ ہے ایک یونیورسل میسج جو قرآن مجید نے جب سے یہ نازل ہوا ہے اب تک کے انسانوں کو دیا ہے, اور قیامت تک یہ دیتا رہے گا کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. جو خالق ہوتا ہے وہی عبادت کا مستحق ہوتا ہے, جو خالق ہی نہیں اس کی عبادت کیوں کی جائے, وہ تو مخلوق ہے. اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو ہم سے پہلے تھے. وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اس عبادت کا فائدہ یہ ہوگا کہ متقی بن جاؤ گے, ہم متقی بن جائیں گے, ہم بچ جائیں گے دوزخ کی سزا سے, ہم اللہ کی عبادت کر کے گناہوں سے بچے رہیں گے. الذی جعل لکم الارض فراشا, وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش اور آسمان کو چھت بنایا, وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا, اور آسمان سے پانی نازل کیا, اور اس پانی سے تمہارے لیے پھل بطور رزق پیدا کیے, پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, حالانکہ تم جانتے ہو. عبادت کی بات بھی کر دی اور شرک کی بات بھی کر دی کہ کھلاتا میں ہوں, پلاتا میں ہوں, سب چیزوں کا خالق میں ہوں. تو لہذا میری اس خالقیت میں, میری اس کاریگری میں جب مجھے مانتے ہو کہ میں ہی ہوں, تو عبادت میں پھر کسی اور کو شریک نہ کرنا, یہ دھیان کرنا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے, تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ, اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. یہ قرآن مجید کی صداقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سچے رسول ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے, اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ قرآن آپ کا گھڑا ہوا نہیں ہے, ہم نے اتارا ہے. ساتھ چیلنج بھی دے دیا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر تم ایسا نہیں کر سکتے, یعنی ایک صورت نہیں بنا سکتے آج, کیونکہ اب مخالفت ہے, تم عرب ہو, مخالفت عروج پر ہو تو انسان سب کچھ کر ڈالتا ہے اور اس سے بہتر لانے کی کوشش کرتا ہے. اگر آج تم نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اور قرآن کے نزول کے وقت چیلنج اس کا تمہیں دیا جا رہا ہے, پھر بھی نہیں بنا سکتے, تو وَلَن تَفْعَلُوا, تو تم آئندہ ہرگز نہیں ایسا کر سکو گے. لہذا فَاتَّقُوا النَّارَ, تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ایسی آگ سے پھر بچنا چاہیے, اور بچنے کا ذریعہ یہی ہے کہ اس قرآن پر ایمان لائے. اس لیے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جب انہیں ان باغوں میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی ہم دیے گئے تھے, اور انہیں اس سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے, اور وہاں ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی, اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایمان اور نیک عمل کا یہ فائدہ ہے کہ دنیا میں اگر خدا نخواستہ چند چیزوں سے محرومی ہے اور حسرت انسان رکھتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی یہی ہو, تو اللہ فرماتے ہیں ایمان لاؤ, نیک عمل کرو, سب کچھ آخرت میں تمہیں دے دوں گا. بہترین گھر باغات والا, بہترین خوراک مختلف قسم کے پھلوں کی, اور بہترین رہائش, اور پھر بہترین بیوی, اور پھر بہترین زندگی جو ہمیشہ کے لیے ہوگی. تو یہ بہت زبردست آیت ہے جو مومن کو ابھارتی ہے کہ واقعی ایمان اور عمل صالح سے میں اپنی دنیا کو بساؤں تاکہ آخرت میں بنا سکوں.
پھر فرمایا ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مادہ مچھر یا اس سے اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اللہ اس سے اکثر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور وہ اس مثال سے گمراہ کرتا بھی ہے تو صرف فاسقوں۔ مثال دی جاتی ہے تاکہ بات کو مختصر پیرائے میں سمجھا دیا جائے اور لوگ اس کو سمجھ جائیں فوراً۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی منافقوں کی مثال دی تو لوگوں نے اعتراض کیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو ایک مچھر جو میری مخلوق ہے، میں نے پیدا کیا اس کو، میں اس کی بھی مثال دوں تو مجھے شرم نہیں آتی۔ بات ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، جس کو سمجھ آ جائے وہ معمولی سی بات سے بھی بڑا سبق لے سکتا ہے، اور جس کو سمجھ نہ آئے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن گمراہ وہی ہوتا ہے جو فاسق اور فاجر قسم کا انسان ہو۔ الذین ینقضون، یہ فاسق کون ہیں، کیوں گمراہ ہوتے ہیں، کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی کیسے مثالوں کو وہ اپنے لیے بڑا برا سمجھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اسلام قبول کیا، یہ کہا اللہ تمہارا خالق ہے، بس تجھے مانتا ہوں، کتاب کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، مگر نبی کے رخصت ہو جانے کے بعد کتاب کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کتاب کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں، کتاب کے معنی و مفہوم کو بدل دیتے ہیں۔ یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہے۔ پھر یہ کہ بد عملی کا شکار ہو جاتے ہیں، شریعت جو کہہ رہی ہوتی ہے اس کو نہیں مانتے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جس چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹ ڈالتے ہیں۔ دوستیاں ہیں اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ سب کاٹتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم ان سے نہیں جڑ سکتے، اور حتیٰ کہ اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ بھی۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم ایسی مثالوں کو پسند نہیں کرتے؟ جن لوگوں کی یہ عادات ہیں یقین مانیے یہ لوگ بالکل وہی ہیں جن کے بارے میں یہاں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایسی مثالوں سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو یہی اور کوئی نہیں ہوتا۔ کیف تکفرون باللہ، اور تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اب نبی علیہ السلام کے دور میں بہت سے لوگ جہاں مومن ہوئے وہاں کفار بھی تھے، منافق بھی تھے، بہت سے دہریے بھی تھے جو کہتے تھے ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، ابھی تم اللہ کے وجود کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے تھے، کہتے یہ بھی خدا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، آج تم زندہ ہو، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا انکار کرتے ہو؟ کوئی ہے اور ہستی؟ یہ کیا سارا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے بغیر کسی خالق کے؟ سنو، هو الذی، وہی اللہ تو ہے جس نے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تم انسانوں کے لیے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا بھی ہے۔ یعنی جو کچھ زمین میں، آسمان میں، زمین کے اندر، تم وہ مخلوق جو نظر آ رہی ہے، جو پیدا ہوا ہے، ان کو ایسے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، ان کا ٹھیک علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اب ہم حضرت انسان کی جو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، وہ شروع ہو رہی ہے کہ ہمارا آغاز کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کیسا اہتمام کیا، کتنی عزت ہمیں بخشی۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں اس کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، ہم کافی نہیں؟ اللہ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم پیدا ہو گئے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اللہ نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا ان ناموں کو یا ان چیزوں کو، اور کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان سب کے نام بتاؤ۔ یہ کیا چیزیں تھیں جو آج کل حاضر اور موجود ہیں؟ یہ سب چیزیں تھیں۔ ہاں بھی یہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ٹیلی فون ہے، یہ کیا، یہ ٹوپی ہے، یہ کیا، یہ ٹیبل ہے۔ تو یہ وہ نام تھے جن کی اس وقت آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ چیز اس کو سکھا دی جس کا انسان کے پاس علم نہیں تھا۔ اس وجہ سے انسان کا اکرام ہے اللہ کی نظر میں، اور اشرف المخلوقات ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس نے آپ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرشتوں سے ممتاز کیا۔ تو اللہ نے جب پوچھا، قالو، کہنے لگے،
سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے، جتنا تو نے علم ہمیں سکھا دیا ہے اس کے سوا ہم نہیں جانتے، بے شک تو خوب علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ اعتراف کیا کہ ہمارا محدود علم ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی علم دیتا ہے۔ انبیاء کرام نے بھی اور انسانوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کیا ہے کہ رب زدنی علما، اور ہمیشہ نافع علم کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی، اللہ نفع بخش علم ہمیں عطا فرما۔ جو نہ فائدہ دینے والا علم ہو اس سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیشہ پناہ مانگی ہے۔ قال یا آدم، اللہ نے کہا اے آدم تم انہیں ان کے نام بتاؤ۔ پھر جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمان اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ جب وہ نہیں بتا سکے تو آدم کو کہا آدم تم بتاؤ، آدم نے بتا دیا۔ اس طرح علم کی بنیاد پہ آدم کی برتری ہو گئی۔ اب اللہ فرماتے ہیں میں نے فرشتوں تمہیں کہا تھا کہ نہیں کہ آسمان اور زمین کے غیب میں جانتا ہوں، آئندہ کیا ہونے والا ہے اس حضرت آدم سے اور اس کی اولاد سے میں نے کیا سبق لینا ہے وہ میں جانتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں جو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تکبر یہ بندے کو منکر بناتی ہے، منکر حق بناتا ہے، اس لیے ابلیس کا کام یہی بنا کہ اس نے اللہ کا کہنا نہ ماننا یہی اس کا تکبر ہے۔ تو ہم نے کہا وَقُلْنَا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم اسکن انت، رہو تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تھوڑی سی رکاوٹ پیدا کر دی کہ جنت میں رہو، یہ آغاز ہے انسان کا، تم رہو تمہاری بیوی، یہ حلال طریقہ ہے جو حضرت انسان کی نسل کا ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ تم دونوں وہاں بے روک ٹوک کھاؤ۔ جنت ہے، جنت میں بے روک ٹوک خوراک ملے گی، وہاں کوئی پابندیاں نہیں ہوگی، بس ایک پابندی اللہ نے لگا دی کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تھوڑا سا ٹیسٹ بھی تو ہونا، ساری نعمتیں انسان کو مل جائیں، تھوڑی سی بندہ آزمائش ڈال دے تو بندہ کہے کیا ہے یہ بھی کچھ نہیں، پھر بھی ملتی رہے گی، نہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پھر نعمتیں ساری چھین لیتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے، تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اب زمین پہ ان کو اتار دیا، زمین پہ ٹھکانہ بنا دیا، شیطان کو بھی نکال دیا اور انسان کو بھی نکال دیا۔ زمین پہ آئے، زمین پہ آنے کے بعد واقعی مشکلات تو محسوس ہوئی، وہاں سب کچھ مفت میں مل جاتا تھا بنا بنایا، یہاں سب کچھ پریشانی بھی ہوتی ہے، خطرات بھی ہیں، اور پھر کام بھی کرنا پڑتا ہے، پیٹ بھی لگا ہوا ہے، نہ کمائیں نہ کچھ بنائیں، بھوکے مرتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رب سے دعا کی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے کہ اللہ میں کیسے معافی مانگوں، تو سیکھے تو فوراً معافی مانگ لی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ بھی اس پر مہربان ہوا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ توبہ کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، اور پھر توبہ قبول کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دل میں توبہ کا خیال بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے، پہلے توفیق دیتا ہے پھر خیال ڈالتا ہے۔ توبہ کے بڑے آسان اسباب ہیں، یا توبہ کے اسباب جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بڑا آسان بھی کر دیتا ہے، حقیقت ہے۔ یہ اسباب ہم جانتے ہیں کیا کیا بنتے ہیں کہ بندہ بعض اوقات بس کہتا ہے بس آج کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا۔ کوئی حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، اس کو پتہ ہے بیمار ہوں، توبہ کر لیتا ہے۔ کوئی جھٹکا کھاتا ہے، کہتا ہے میری توبہ۔ کسی کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، کہتا ہے میری توبہ۔ یہ سب توبہ کے اسباب ہیں، مگر یہ بڑے آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اپنی جنگل میں صحرا میں اپنی گم شدہ سواری کو پا لینے کے وقت خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے مل گئی، ورنہ میں نے یہیں بھوکا مرنا تھا، یہیں پیاسا مرنا تھا۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں مگر اللہ سے توبہ مانگتے ہیں، اور اللہ کا کام بھی یہی ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی گئی، گناہ معاف کر دیے گئے۔
تو ہم نے کہا اللہ واپس آنا چاہتا ہوں جنت میں. تو اللہ نے فرمایا ایک کام کرو. قلنا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ. پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کچھ خوف ہوگا جنت میں داخلے کا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے جب وہ جنت میں جائیں گے. دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو امن دے دے گا، ان کا شرح صدر ہو جائے گا، اور دنیا اور آخرت میں جو خوف اور تنگی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، بشرطے کہ اس ہدایت کو بندہ قبول کرے اور اس ہدایت کو سیکھے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا وہ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. منکرین کا یہ انجام ہے. یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ہی تم ڈرتے رہو. یہ بنو اسرائیل کا سب سے پہلے اللہ نے ذکر کر دیا، اس لیے کہ یہ قوم بڑی لمبی تاریخ رکھتی ہے. اس قوم میں اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، مردوں، عورتوں، انبیاء، عام عوام، بادشاہ اور عوام، ان سب کا پوری ایک تاریخ ہے. تو اسی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے نمونہ بنا کے قرآن مجید میں آئندہ کی جو مسلمان ہیں، نسلیں ہیں، ان کے لیے پیش کر دیا ہے. اور ساتھ ہی ان بنو اسرائیل کو ذرا تھوڑا سا آر دلائی ہے، شرم دلائی ہے کہ تم اس وقت جس حالت میں ہو کم از کم سوچو تمہارا ماضی کیا تھا، میں نے تمہیں کن کن چیزوں سے نوازا، اور تم وقت کے ساتھ ساتھ کیا بنتے گئے اور کتنی نافرمانیاں کرتے گئے. اے بنو اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو. عہد یہ ہے کہ میں تم پر کتابیں نازل کروں گا، رسول بھیجوں گا، تم نے ان کو ماننا ہے. اگر مانو گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جنت میں داخل کروں گا. اور ڈرنا کسی سے نہیں ہے اس معاملے میں، اس عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں صرف ڈرنا ہے تو مجھ سے، کسی اور سے نہیں ڈرنا. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ قرآن جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلے سے تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بنو، اس لیے کہ تم صاحب کتاب ہو، تمہارے پاس علم ہے. دوسرے جاہل ہوں گے، ان کو تو کچھ پتہ نہیں، تم تو جانتے ہو. اور میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور صرف مجھے سے ہی ڈرتے رہو. منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کام تم نے نہیں کرنا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اور نہ سچی بات کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ سچی بات چھپانا بہت بڑا جرم ہے، اور حق اور باطل کو گڑمڑ کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. جو بات ہے وہ حق کی سچی بات ہے، صاف ستھری بات ہے، اس کو ایز اٹ از لو، ایز اٹ از کہو، اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرو. کوئی اپنی طرف سے یعنی، ہو سکتا ہے، شاید، یہ سب چیزیں نکال دو. تم عالم ہو، دنیا تمہاری طرف دیکھے گی، وہ رسول اللہ کے بارے میں تم سے پوچھے تو تم حق بتاؤ، باطل باتیں نہ کرنا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مسلمان بن جاؤ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ دوسروں کو کہتے ہو مان لو اس کو، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیٹوں کو کہا کرتے تھے کہ مانو آپ کو، یہ اللہ کے رسول ہے، مگر خود نہیں مانتے تھے. کتاب میں موجود بھی تھا کہ واقعی اس رسول نے آنا ہے، اس کی علامات بھی دیکھ لی انہوں نے، اس کے بعد وجود بھی کہتے ہیں کہ نہیں. پھر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اسلام میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، ایمان قبول کرنے میں، رسول اللہ تسلیم کرنے میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو کیا کرو، صبر اور نماز سے مدد لو. بے شک یہ نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو عاجزی کرنے والے ہیں، ان کے لیے بڑی آسان ہے. تمام معاملات میں صبر کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں انبیاء کرام کا کام بھی مشکل وقت میں نماز پڑھنا تھا. سارہ علیہ السلام، ان کا بھی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے مدد مانگی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر و بیشتر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اپنے حالات کی بہتری کے لیے، مسلمانوں کی بہتری کے لیے، امت کی بہتری کے لیے نماز میں ہی دعائیں کیا کرتے تھے. نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ حفاظت کر دیتا ہے اس بندے کی جو نمازی ہے. الذین یظنون، یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ہیں وہ خشوع اور خضوع والے لوگ. دعوت دی ہے بنو اسرائیل کو بڑے پیار اور محبت سے. پھر فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، اور یہ کہ میں نے ہی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی. تمہارا ماضی بڑا تابناک ہے،
واتقوا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اس دن تم نے اکیلے آنا ہے اور ایک ایک شخص نے اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ اس لیے یہ خیال دل سے نکال دو، ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم صاحب کتاب ہیں، جنت ہمارے لیے ہے اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نہ تم اکیلے نے آنا ہے۔ سنو، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، ایسی نعمتیں جو ماضی میں ہم نے تم پر کی ہیں، کبھی ان کو یاد کیا ہے؟ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں بہت سخت تکلیف دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ بھی ایک وقت تھا، ہم نے تمہیں نجات دی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، پیچھے فرعونی فوجیں تھیں اور آگے پانی تھا، ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، تم نکل گئے، اور فرعونی جب داخل ہوئے تو وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے، یہ اور موقع ہے، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ لیا، پھر تم نے اس کے پیچھے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے۔ جو شرک کرتا ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ اتنا صبر نہیں کر سکے، 40 دن گزرے، صبر نہیں کر سکے، شرک میں پڑ گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم، واپس آ کے کہا 40 راتوں کے بعد، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو، اور توبہ کی صورت یہی ہے کہ اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو، یہی صورت ہے، یہ صورت تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ تو سلام ہے ایسے بنو اسرائیلیوں پر جو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، اور واقعی وہ قتل کر دیے گئے، قتل ہونا انہوں نے پسند کر لیا کہ کسی طرح ہماری توبہ ہو جائے اور اللہ ہمیں معاف کر دے۔ پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب تم نے کہا، ایک وقت یہ بھی تھا کہ تم نے کہا، اے موسیٰ، لن نؤمن، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے۔ تمہارے ساتھ وہ بات کرتا ہے، تم کہتے ہو اللہ نے مجھ پر یہ وحی نازل کی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کہاں ہے، ورنہ بالکل نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو لاتے ہیں وہ بھی نہیں مانیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تم کو بجلی نے پکڑ لیا، تمہارے اس جملے نے، اور تم دیکھ رہے تھے کہ بجلی آ رہی ہے موت بن کے اور تم پر چھا گئی۔ تو دنیا میں اللہ کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کو نہیں دیکھتے تھے، وہ تو صرف بات کرتے تھے، انہوں نے اس سے بڑھ کر بات کر دی کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور جب دیکھ لیتے تو کہتے موسیٰ تم سے تو اللہ بات کرتے ہیں، ہم تم سے زیادہ بہتر ہیں۔ دماغ ایسا خراب ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے، اور یہ نور ایسا ہے جس کو کبھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ مخلوق میں کسی نے بھی آج تک، ماضی میں آج تک کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ آپ سے بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ نے دیکھا؟ آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو ایک نور ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں؟ کیونکہ معراج پہ جب آپ تشریف لے گئے تو اکثر و بیشتر یہی بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ اٹھا دیا، یہ بھی اللہ کی قدرت، پہلے موت دے دی، سب پڑے تھے لاشیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، آگے آئے گی لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ یہ من و سلوہ بغیر محنت کے کھانا پینا، یعنی نمکین خوراک، گوشت اور میٹھی خوراک، یہ سب من و سلوہ کی صورت میں صحرا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیا، اور اوپر کوئی چھت نہیں، صحرا ہے، بادل جو ہے نا، پتلا بادل بطور ایک سایہ کے ان کے اوپر رکھا۔ کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے تھے۔ کچھ دن گزرے، کہنے لگے اکتا گئے، کچھ اور ڈیمانڈ کر ڈالی، ناقدری کی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حطہ، اے اللہ ہمیں بخش دے کہتے جانا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ یعنی صحرائی زندگی سے نکلنا تھا تو چلو یہ قریبی شہر ہے، اس میں گھسو، داخل ہو، بغیر لڑائی کے تم فتح کر لو گے۔ اس کا بھی انکار کیا انہوں نے،
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جب یہ کہا کہ ہمیں یہ من و سلوہ نہیں چاہیے، تو پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر من و سلوہ نہیں چاہیے تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، قریبی بستی ہے وہاں چلے جاؤ، جو مانگتے ہو سب مل جائے گا بس۔ لیکن فبدل الذین ظلموا قولا، تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا۔ علماء عرب نے اس حتہ کو کس طرح بدلا، انہوں نے عربی میں اس کا معنی مفہوم یوں بتایا کہ حتہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں اللہ گناہ مٹا دے، مراد یہ توبہ توبہ توبہ۔ انہوں نے حتہ کے ساتھ ہا کے بعد نون لگا دیا اور کہا حنطہ۔ حنطہ کہتے ہیں گندم کے دانے کو، اللہ گندم کے دانے دے، اللہ گندم کے دانے دے، تو یہ دعا مانگ رہے تھے۔ توہین ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی توہین ہے، نبی کی بھی توہین ہے، اس کا مذاق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ، پس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، مسلسل نافرمانی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 قبیلے تھے، ہر ایک کے لیے الگ الگ۔ پھر تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا کہ کہاں سے ہم نے پانی لینا ہے، آرگنائز کر دیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو۔ مفت مل جاتا ہے تو بندہ فساد سوچتا ہے، کیونکہ اس کو کچھ اور نہیں سوچتا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، یہ من و سلوہ جو روزانہ مل رہا ہے نہیں، لہذا تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے نکالے ترکاری، ککڑی، گندم، مسور اور پیاز میں سے جو زمین اگاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بھلا بہتر چیز چھوڑ کر اس کے بدلے تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ تو کسی شہر میں اتر جاؤ، تو بے شک جو تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے وہاں موجود ہے، بس جاؤ وہاں پھر۔ اور پھر وہ شہروں میں آئے تو ذلت اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی، کام کرنا پڑا، جھڑکیں کھانی پڑی، جو محنت کی، خون پسینہ کیا، مزدوری تھوڑی ملی، بھوکے رہے، صرف کھانا پینا ہی مل سکا، رہائش نہ مل گئی، ہر شے کے محتاج، اور اللہ کے غضب کے ساتھ وہ پلٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس وجہ سے بھی ہوا تھا کہ وہ نافرمانی کرتے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ یہ بدترین امت ہوتی ہے جو اللہ کی نعمتوں کی نافرمانی کرے، ناقدری کرے۔ ایک گناہ کریں تو اگلے گناہ کا راستہ بھی کھل جاتا ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو گھسیٹنے کا سبب بنتا ہے۔ انسان نافرمانیوں کی دلدل میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی ذلت، رسوائی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن بیٹھے اور عیسائی اور سابی، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ اصول ہے سب کے لیے، مومنوں کے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی۔ اللہ پر ایمان، اس کی وحدانیت ہو کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور جب اللہ پر ایمان لائیں گے تو اللہ پر ایمان سے پہلے سب سے پہلے رسول پر ایمان لانا پڑتا ہے، کیونکہ رسول یہ جو اللہ کا تعارف کراتا ہے، کوئی اور تعارف نہیں کرا سکتا۔ اور پھر قیامت کے دن پر، اور پھر عمل صالح۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھایا اور حکم دیا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی کتاب دی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اس طرح نہیں کہ اس کو ہاتھ میں یوں مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، بلکہ اس میں جو کچھ کہا گیا اس کو بندہ یاد رکھے عین موقع پر کہ میں یہ قدم اٹھانے لگا ہوں، اللہ کیا کہتا ہے، اس طرح بچ جاتا ہے انسان۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم اس عہد سے پھر گئے۔ بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ پھر بھی اللہ نے تم پر مہربانی کی، تمہیں بار بار مسلسل ہدایت دیتا رہا، نبی کے ذریعے سمجھاتا رہا، سزا نہیں دی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم بندر ہو جاؤ، ذلیل ہونے والے۔ ہفتے کے دن کی زیادتی، یہی قانون توڑا تھا، ہفتے کے دن عبادت کرنی، بس کچھ نہیں کرنا، سارا ہفتہ تمہیں چھوٹ ہے، بزنس کرو، صرف ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کرو۔ لیکن ہفتے کے دن اتفاق سے انہی کی بستی کے قریب جو ساحل تھا وہاں مچھلیاں امٹ امٹ کے آ جاتی، ورنہ ان کو سارا ہفتہ سمندر کے اندر جا کے نہ مچھلیاں پکڑنی پڑتی۔ رال ٹپکی، سوچا کہ کیا راستہ نکالیں، اسی سے ہی ایک نالی کھودی اور آگے گڑھا کھود لیا، اور پھر مچھلیاں ہفتے کے روز جو آئیں وہ ساری اس میں جب پھنس گئیں تو گڑھا بند کر دیا واپسی کا راستہ، اور اتوار کو نکال لیا اور کہا جناب ہم نے کوئی ہفتے کے تھوڑی شکار کیا۔ یہ ہے اعتداء، ٹرکس، جس کو آج کل ہیلے کہا جاتا ہے، غلط ہیلے۔ کوئی ہیلا شریعت میں نہیں ہے، سب غلط ہیلا۔ ہیلا کا مطلب ہوتا ہے ایسا ٹرک یوز کرو کہ بندے کے لیے حلال حرام ہو جائے یا حرام حلال ہو جائے،
یہ انہوں نے یہی کچھ کیا تھا. تو ہم نے کیا کہا کہ ہو جاؤ تم بندر اور ذلیل ہونے والے. مسخ کر کے رکھ دیا. اور جب مسخ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کی نسل کو نہیں چلاتا، چند دن رکھ کے ان کو مار دیتے اور مر جاتے ہیں. لیکن فجعلناها نکالا لما، پھر ہم نے اس قصے کو اس کے سامنے کے لوگوں کے لیے اور اس کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور تقوی والوں کے لیے واعظ و نصیحت کا سامان بنا دیا. واقعی آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسی بات پڑھتے ہیں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اللہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو سامنے تھے ان کے لیے تو واقعی بہت بڑی عبرت تھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. یعنی قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، اور جس نے قتل کیا تھا وہ لالچی تھا، وہ کہتا میں اس کی جائیداد کا وارث بننا چاہتا ہوں، جلد از جلد مل جائے مجھے. تو قاتل کے لیے آئے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جناب بتائیے کیا کریں. تو انہوں نے کہا تم ایک گائے ذبح کرو، وہی کے ذریعے بتا. وہ بولے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ مسئلہ قتل کا اور گائے کا اس میں کیا تعلق؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. میں سیریس ہوں، جو بات کر رہا ہوں میں مذاق نہیں کر رہا، مذاق جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے. قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہے. موسیٰ نے کہا بے شک وہ کہتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بڑھیا ہے اور نہ بچیا، بلکہ ان کے درمیان کی نوجوان ہے، تو تم ویسا ہی کرو جیسا تم حکم دیے جاتے ہو. انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہے. موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، اس کا رنگ چمکتا ہے جو دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے. یہ دیکھیے تنگی. اور بھائی جو کہا گیا مان لو، ضرور تم نے کوئی ہچے نکالنی ہے، کوئی اعتراض کرنا ہے، ضرور ایسی باریکیاں تلاش کرنی ہے. مگر ان کی عادت تھی، کہنے لگے ادع لنا ربک یبین لنا ما، جتنا سوال کرتے جا رہے ہیں اتنا مشکل میں پھنستے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ کس طرح کی ہے. بے شک سب گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں. یا انشاءاللہ کہہ دیا، اور اگر انشاءاللہ نہ کہتے تو اور سوال کرتے جاتے. لگتا ہے کہ ان کا اللہ پر ایمان کوئی مضبوط نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا نا ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو، لگتا ہے کہ ان کا ایمان کوئی اپنا کوئی خاص نہیں تھا. قال انہ یقول، کہا بے شک وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں ہل جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو. کہنے لگے اب تم حق لائے ہو. پس انہوں نے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کریں گے، اور بڑی مہنگی گائے ملی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اب اس بات کی طرف، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے کہ قاتل فلاں ہے، قاتل فلاں ہے، میں نے نہیں کیا اس نے کیا ہے، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جو کچھ تم چھپا رہے تھے کہ قاتل کون ہے. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے بعض حصے یعنی یہ گوشت کی بوٹی لے کے اس پہ ضرب لگاؤ. بس انہوں نے ضرب لگائی، وہ زندہ ہو کے بیٹھا، کہا میرا قاتل یہ ہے، میرا بھتیجا. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اسی طرح اللہ مردوں کو کل قیامت کے روز زندہ کرے گا، اور وہ بول اٹھیں گے کہ ہمارے ساتھ کس کس نے زیادتی کی. اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ سب کام تمہارے ساتھ ہوئے، سب نعمتیں بھی، تمہیں سزائیں بھی ملی، مگر ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل اور سخت ہو گئے. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا کہ وہ پتھروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت. اور بے شک بعض پتھر تو وہ ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھٹ پڑتے ہیں، ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور بلا شبہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. مگر تم ایسے نہیں ہو، تم ایسے نہیں نکلے، تم اس سے بھی زیادہ سخت. کوئی جھکا نہیں، کوئی گرا نہیں، کوئی رب کے حضور سجدے میں گر کر رویا نہیں، توبہ نہیں کی. اور اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمانوں کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، یعنی وہ ایمان لائیں گے؟ حالانکہ تم ان میں سے ایک فریق کے لوگ اللہ کا کلام یعنی تورات سنتے ہیں، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم تحریف کر رہے ہیں. جو اپنے اللہ کے کلام کو، اپنی کتاب کو بدل ڈالیں، سمجھتے بھی ہوں، جانتے بھی ہوں، تو بتائیے کیا وہ تمہاری بات مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. اس لیے کوئی امید نہ رکھو ان سے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ اس کے بارے میں کل تمہارے رب کے ہاں تم سے حجت کریں؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مت بتاؤ ان کو باتیں، اس رسول کو، یہ ساری ہماری تاریخ بتا رہا ہے.
سارا ہمارا کچا چٹھا کھول کے بتا رہا ہے. ایسی باتیں نہ کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پوچھتے تھے ان سے جا کے؟ ان کی زبان تھی ہبرو، آپ کی عربی، اور آپ مکہ میں، یہ وہاں قرآن مکہ میں نازل ہونا شروع ہوا، اور مکی لوگوں کے حالات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. تو یہاں جب آپ مدینہ آئے تو تمہارے حالات کیوں نہیں بیان کریں گے؟ اولا یعلمون، کیا بھلا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب جانتا ہے، وہ جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، سب پتہ ہے اللہ کو، ان کو پتہ ہونا چاہیے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں. ان کی کیا توقعات ہیں؟ ان پڑھ کس کو کہتے ہیں؟ لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، اس کا علم ہی نہیں رکھتے. یہ ان پڑھ لوگ، ان کے پاس اگر کچھ ہے تو الا امانیہ، سوائے جھوٹی آرزوؤں پر بھروسے کے. ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم کتاب کو پڑھتے ہیں، اگر عمل نہیں کرتے تب بھی جنت میں جائیں گے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں. یہ گمان ہے، بغیر تدبر کے کتاب کو پڑھنا، اس پہ غور و فکر نہ کرنا، تدبر کر کے اس سے ہدایت نہ لینا، اس پر عمل نہ کرنا یا عمل نہ سیکھنا. اس سب کچھ کے باوجود اگر لوگ بے حس ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہے؟ یہی چیز ہم مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے. یہ قرآن مجید جیسی کتاب کو ہم پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، سیکھیں. فویل للذین یکتبون الکتاب، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت لے لیں. بس ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو وہ کمائی کر رہے ہیں. تبدیلی کر کے لوگوں کو کہنا یہ اللہ کی طرف سے. کیا یہ کمائی حلال ہوگی؟ جھوٹ ہے نا، دھوکہ ہے نا. تو جو کچھ کمایا وہ بھی، اور جو کیا اس کی سزا آگے بھی. وقالو، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر واقعی اللہ نے کہا ہے تو تم جاؤ گے جنت میں، تو اللہ اپنے عہد کا کبھی خلاف نہیں کرے گا. یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم علم نہیں رکھتے، نام تو اللہ کا لیتے ہو مگر اللہ نے تو ایسی بات نہیں کہی. بلا، ہاں، جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کی برائی نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جس نے، چاہے کوئی بھی ہو، تم میں کوئی ہو، انسانوں میں کوئی بھی ہو، اگر اس کا معیار یہی رہا کہ وہ دنیا میں برائی کرتا رہا، برائی کماتا رہا، برائی نے اس کو گھیر لیا، کفر کیا، شرک کیا، برائیوں کی انتہا تک پہنچ گیا، تو اس کا انجام تو یہی ہونا ہے. تو گناہوں کے گھیرے جانے کا معنی یہی ہے کہ انسان توبہ کرنے سے پہلے گناہ کی حالت میں فوت ہو جائے. چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. قیامت کے دن گناہوں کے مطابق ہی بندہ اپنے پسینے میں ہوگا. یہ ہے بندے کا. پھر گناہوں کو مٹانے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے. یہ بہت بڑا عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے لیا. پورا جو زندگی گزارنے کا دینی اور دنیاوی چارٹر تھا وہ ان کو دے دیا، مگر کیا ہوا؟ عہد سے پھر گئے. پختہ عہد کیا تھا، اور پختہ عہد وہی بادلوں کو اوپر لا کے، پہاڑ کو اوپر لا کے اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم باہم اپنے خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو لڑ کے قتل نہ کرنا، اور اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا. یہ بھی کہا تھا کہ آپس میں لڑ کے اپنوں کے علاقوں کو فتح کر کے اس پہ خود قابض ہو جاؤ اور ان کو ان کے شہروں سے نکال دو. تم سب نے اقرار کیا، اس لیے کہ تم بھائی ہو، دینی بھائی ہو. تم نے آپس میں یہ کام نہیں کرنے، تم سب نے اقرار کیا کہ ہاں ایسا کریں گے، اور تم اس بات کے گواہ ہو. ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی وہی ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو. انبیاء تک کو قتل کر دیتے تھے جو ان کے اپنے ہوتے تھے، اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. ان کی قریظہ کی، بنو قینقاع کی اور بنو نذیر کی جو آپس کی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ ایک مثال ہے. تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا. فدیہ دینا کیا، نکال دینا ہی حرام تھا. کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟
یعنی جو اچھا لگے اس کو مان لینا اور جو برا لگے طبیعت پہ ناگوار گزرے اس کا انکار کر دینا. تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں. اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. یاد رکھنا اللہ کو پتا ہے سب کچھ. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، بس نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے. یہ طے شدہ معاملہ ہے ان کے ساتھ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تورات، اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے. بعد میں بھی آتے رہے، داؤد، سلیمان اور اسی طرح کے زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے حضرت عیسیٰ کی تائید کی. تو کیا بھلا ایسا نہ ہوا کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا، اس کے سامنے ڈٹ گئے اور کہا نہیں مانتے. اور پھر جب دیکھا کہ نبی باز نہیں آ رہا، بات حق کہہ رہا ہے اور ہمیں شرمندگی ہو رہی ہے پبلک کے سامنے، تو پھر ایک گروہ انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور ایک گروہ انبیاء کو تم قتل کرتے رہے. یہ فرد جرم ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لگا دیا ان پر. وقالو، اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلافوں میں ہیں. کیا مطلب؟ ہمارے پاس اتنا علم ہے، اس میں مزید کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو جانتے ہیں اللہ کے بارے میں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سمجھا رہے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کو جاننے کی. اب غلاف اگر چڑھا ہوا ہو تو اس کے اندر کوئی شاید جا نہیں سکتی اور اندر کی شاید باہر نہیں آ سکتی. تو کفر اندر ہو تو ایمان کیسے داخل ہوگا؟ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، بس وہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان میں بہت کم لوگ ہیں جو مومن ہوتے ہیں. وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی. حالانکہ اس سے پہلے وہ کفر کرنے والوں پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، بس جب ان کے پاس وہ چیز آ چکی جس کو وہ پہچان گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. بس اللہ کی لعنت ہے انکار کرنے والوں پر. یعنی یہی لوگ تھے جو رب سے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے کہ اللہ وہ رسول بھیج، ہم اس کا ساتھ دیں اور رسول کے مخالفوں کے خلاف ہم لڑائی لڑیں تو ہمیں فتح عطا فرما. بھی سمجھتا رہو بھی انفسہم، کتنی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ ڈالے کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، محض ضد کی بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے تو وہ غضب بالائے غضب کے ساتھ پلٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. بڑا برا سودا ہے بار بار کی نافرمانیاں اور انبیاء کو قتل کرنا، ان کی بات تسلیم نہ کرنا، ان کے سامنے اکڑنا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن یا رسول جس پر وہی نازل ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس کے علاوہ کا وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے. کہہ دیجئے اگر تم انکار کرتے ہو اور واقعی تم اس اپنی کتاب کو ماننے والے ہو تو بتاؤ اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے ان کے پیچھے ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، لگے تم اس کی عبادت کرنے. بہت بڑا شرک تھا جو تم نے کیا اور تم ہی ظالم ہو. آر دلائی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام ادھر ہوئے ہیں اور تم ایمان کو بھول گئے، اللہ کی عبادت کو بھول گئے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر بلند کیا اور حکم دیا جو ہم نے تمہیں دیا اسے مضبوطی سے پکڑو، اس کتاب کو تورات کو، اور سنو جو اس میں کہا گیا اس کو غور سے سنو اور عمل کرو. تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. یوں دیکھا بھی صحیح اور کہا سن لیا، اور دل میں کہا ہم نہیں مانتے. پہاڑ اوپر ہے، مانتے ہو کہ نہیں؟ گراتا ہوں ابھی. اور ان کے کفر کی وجہ سے وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دیے گئے. کہہ دیجئے کتنا برا کام ہے وہ جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دیتا ہے اگر تم مومن ہو. سوچو سے کیا ایمان یہی کہتا ہے؟ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے خاص ہے باقی لوگوں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو. کیوں دنیا میں ذلیل ہو رہے ہو؟ دنیا تمہاری مخالفت کرتی ہے اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ آپ انہیں ضرور دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر. وہ کہیں گے کہ کاش زندگی ہو، موت نہ آئے. ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے. حالانکہ اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں
جتنی بھی عمر دے دی جائے، پھر بھی جانا تو اللہ کے پاس ہے۔ انہی نافرمانیوں کے ساتھ اگر بندہ جائے تو کیا یہ عذاب سے بچ جائے گی؟ بڑی عمر بچا لے گی یہ بڑی عمر؟ اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی عمل وہ کرتے ہیں، اللہ کو پتا ہے۔ قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہے۔ انہوں نے کہا آپ پر وہی کون نازل کرتا ہے، کون لاتا ہے؟ ان کا جبریل۔ او جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اگر کوئی اور فرشتہ نازل ہوتا تو ہم شاید مان لیتے۔ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو بے شک اس کا کیا قصور؟ اس نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا ہے، وہ تو اللہ کے حکم کا پابند ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے، جو اس سے پہلے بھی ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ سنو، من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، پھر اللہ بھی ان کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن آیات نازل فرمائی ہیں، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر جو فاسق ہیں۔ واضح سی ہدایات ہیں، واضح سے اسباق ہیں، واضح سے احکام اور عقائد ہیں، ان کا انکار وہی لوگ کریں گے جو فسق میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوا کہ جب بھی ان لوگوں نے کوئی پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک فریق نے اس کو پھینک دیا، ایک نہ ایک گروہ نے کہا ہم نہیں مانتے، بھول گئے، چھوڑ دیا، نافرمانی کی، بلکہ ان کے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول آیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ ایسے کتاب کو پھینکا جیسے کوئی ماننے کی چیز ہے، قبول کرنے کی چیز ہے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور اس کی بجائے انہوں نے پیروی کی اس کی جو سلیمان کی سلطنت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، جادو کہا کرتے تھے۔ سلیمان کی سلطنت اتنی عظیم الشان، اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ان کے پاس ایک جادو تھا۔ اللہ فرماتے ہیں سلیمان نے کفر نہیں کیا، جادو کرنا کفر ہے، بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ کہا کرتے تھے یہ جادو ہے، سیکھ لو، تم بھی سلیمان کی طرح بڑی کنگڈم کے مالک بن جاؤ گے، تم بھی سلیمانی انگشتری پہن لو، بادشاہ بن جاؤ گے۔ اور اس کے پیچھے بھی لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی تھیں، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم صرف آزمائش ہیں، آؤ تم سیکھنا چاہتے ہو، ہم ایک ٹیسٹ ہیں، بس تم جادو کر کے کفر نہ کرنا، دھیان کرنا، جادو مت سیکھو، یہ کفر ہے۔ بس لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دے، فیملی ہے، کپل ہے، رہ رہا ہے، ان پر نظر ہوتی کہ ایسا کوئی تعویذ دو، دھاگا دو، جادو دو کہ ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، اور محبوب آپ کے قدموں، یہ تعلیم۔ بس لوگ ان دونوں سے ایسا جادو سیکھتے جس سے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ اللہ کے حکم کے سوا اس سے کسی کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے۔ آج افسوس یہی ہے کہ مسلمانوں بھی چیزیں آ گئی ہیں، کوئی کپل بڑا خوش ہے، رہ رہا ہے، تو دوسرے اتنے جہلس ہوتے ہیں کہ جا کے تعویذ، گنڈے، جادو ایسے ایسے ڈالتے ہیں کہ کسی طرح ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے، ان کا گھر آباد نہ ہو، اس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، یہ بیٹا آباد نہ ہو، کبھی خوش نہ رہ سکے۔ وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتی اور کچھ فائدہ نہ دیتی۔ اور وہ بنو اسرائیلی جانتے تھے کہ جس نے ایسی چیز کو خریدا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور یقیناً کتنی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ جادو بڑی بری چیز ہے، بہت برا ماحول بناتی ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے، شکوک میں انسان رہتا ہے، بدگمان ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ضرور اللہ کے ہاں کہیں اچھا ثواب پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اب اہل ایمان کو سمجھایا، یا ایھا الذین آمنوا، آداب نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کے۔ جو آتے تو آپ کو عجیب و غریب انداز سے ایڈریس کرتے تھے، وہ آ کے کہتے تھے راعینا، جس کا مطلب ہوتا کہ ہماری رعایت کیجیے، یعنی ہماری طرف دیکھیے، لیکن راعی کو ذرا زیر کو لمبا کر لیتے، جس کا مطلب ہوتا ہمارے چرواہے، راعینا۔ تو دیکھ کے مسلمان بھی متاثر ہو سکتے تھے کہ اگر یہ کہتے ہیں اور نبی علیہ السلام مائنڈ نہیں کرتے تو ہم بھی کہتے ہیں، تو روکا ہے، بری بات ہو تو اس کو فوراً روکنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، راعینا کا لفظ نہ کہا کرو اور انظر نہ کہا کرو، اللہ کے رسول ہمیں دیکھیے اور غور سے پھر بات سنا کرو، جب وہ دیکھیں آپ کو جو بات کریں تو پھر غور سے سنو اور عمل کرنے کی نیت سے سنو، اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے، جو سنے نہ مانے عمل نہ کرے پھر یہ سزا ہوگی۔
ما یود الذین کفروا، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا مسلمانوں، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ یہ خیر ہے اسلام، یہ کتاب۔ دنیا جالسی کرتی ہے تم سے، دھیان کرنا، کوئی بات نہیں، تم اپنا کام کرتے رہو، یہ اللہ کی ایک خاص رحمت ہے جو تم پر نازل ہوئی۔ ما ننسخ من آیت، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے بھلوا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے؟ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا، پھر لوگ جب صحیح ٹریک پہ آ جاتے تو اس حکم کو اٹھا کے اب صحیح حکم دے دیتا، اب یہ کام کرو، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بیمار کو بعض اوقات ڈاکٹر جو ہے شدید قسم کی دوائی دیتا ہے، ہائی پوٹینسی دے دیتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اثر ہو گیا وہ دوائی بدل دیتا ہے۔ تو یہی حالت ہوتی ہے انسان کی تربیت کا، یہی طریقہ ہے، تدریج۔ الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا، اہل ایمان کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ دیکھا تھا نا وہ گائے کا مسئلہ کس طرح نے سوال کیے، اور جو ایمان کو کفر سے بدل ڈالے، یہ کفر ہوتا ہے، تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اپنے نفسوں کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ کاش مسلمانوں تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ تمہیں کافر بنا دے، بعد اس کے کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، وہ جانتے ہیں یہ حق ہے مگر وہ پسند نہیں کرتے، تو تم ان کی ان حرکتوں کو معاف کر دو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو، یہی نسخہ ہے ان کے شر سے بچنے کا، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جو خیر بھی تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے، وہاں ضائع نہیں جائے گی۔ بے شک اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اور انہوں نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہ جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ بات عمل کی ہے بھائی، عقیدے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ٹپے، ٹائٹل، یہ نام کچھ نہیں فائدہ دیتے، چاہے ہم بھی مسلمان ہو جائیں، اپنا کچھ نام اچھا رکھ لیں، نہیں۔ تل کا امانیوں قل ہاتھو برہانکم، انہیں کہو کوئی دلیل ہے تو وہ لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اصول یہ ہے کہ بلا کیوں نہیں، اصول یہ ہے کہ من اسلم وجہہ، کہ جس نے اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں من اسلمہ کی بات کی ہے، اس میں یہودی، نصرانی، عیسائی، مسلمان، ہندو، کوئی بھی، سب کو اللہ نے ایڈریس کیا کہ بس اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو اور پھر نیکیاں کرو، جو اللہ نے کہا ویسے کرو۔ وقالت الیہود، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ انہی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے، وہ مکہ کے مشرک تھے، جاہل لوگ، وہ کہتے ہیں یہ دونوں کچھ نہیں، ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہے، ہم صحیح راہ پہ ہیں۔ بس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان اس معاملے میں فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یہ جب تفریق ہوتی ہے نا تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں تم غلط ہو، میں صحیح ہوں تم غلط ہو۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی کے لیے کوشاں ہو۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو نہیں زیب دیتا وہ ان مساجد میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کو تو مناسب یہی تھا کہ مسجد میں داخل ہوتے خدا کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا، بجائے اس کے وہ لوگوں کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اور پھر اس کی بربادی یا بے آبادی کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ مکہ میں یہی کچھ ہو رہا تھا، مسلمان حرم میں جا کے نماز پڑھتے کہتے نا چلے جاؤ سے، مارتے تھے ان کو۔ آپ پر بھی، آپ سجدے میں تھے تو آپ پر جا کے اوجڑی ڈالی گئی۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، تو جس طرف بھی تم رخ کرو بس ادھر اللہ ہی کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ یہ دیکھیے ہنٹ دے دیا ہے، لیکن مسئلہ آ گیا تحویل قبلہ کا۔ لیکن یہاں جو بات فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی ایک سمت نہیں ہے کہ کوئی قبلہ ادھر بنا لے اور کہے جی بس اللہ تو ادھر ملتا ہے ادھر تو نہیں ملتا، اللہ ادھر ملتا ہے ادھر تو نہیں ملتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اینما تولو، جس طرف بھی تم رخ کر لو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، کیونکہ اس کائنات، پوری کائنات کو دیکھیں تو یہ اللہ کے مقابلے میں کیا ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، پاک ہے وہ اس سے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، سب اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ وہی آسمان اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے،
اور وہ جب کسی چیز کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ بیٹا بنانے کی. وقال الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، یہی مکی لوگ، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کر لیتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آ جاتی تاکہ ہم مانتے آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں اور یہ کلام اس کا ہے. کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے. ان سب کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، پہلوں کے اور بعد والوں کے. نظریہ ہے نا. بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. بے شک ہم نے اللہ کے رسول آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ نہ پوچھے جائیں گے کہ کیوں دوزخ میں گئے. آپ کا کام بس صرف بتانا، وارن کرنا ہے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز ناراضی ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں. کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی، یہ خواہشات کی پیروی کیا ہے؟ ان کی ملت کی، ان کی ثقافت کی، تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. پھر جائیے، اللہ چھوڑ دے گا آپ کو، آپ انہی کے ہیں، پھر اللہ کے نہیں ہیں. الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. یعنی وہ تلاوت بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، اور تلاوت کے دوران جو سبق ان کو ملتا ہے، جو حکم ملتا ہے، وہ اس کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور جس چیز سے اللہ روکتا ہے اس سے باز رہتے ہیں. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں دراصل وہی خسارہ پانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. بنو اسرائیل کو آخر میں یہ نصیحت کر دی. اب بنو اسرائیل کے باپ جد امجد جو ہیں، مسلمانوں کے بھی، نبی علیہ السلام کے بھی، جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ ابھار رہا ہے کہ تم کیا، تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا، لیکن انہوں نے تو اس آزمائش کو کیسے لیا. دیکھو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا. فیملی کو یہاں سے اٹھاؤ، مکہ چھوڑو، پھر اس کے بعد جاؤ، بچہ بڑا ہو اس کو ذبح کرو میری راہ میں. تو تھوڑی باتیں تھیں. اور پھر بڑھاپے تک اولاد نہ دی، اور سارا کو جب اولاد ملی تو بڑھاپے میں ملی. یہ سب آزمائشیں تھیں. فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا. اللہ نے کہا کہ بے شک میں تمہیں لوگوں کا ایمان بنانے والا ہوں. یعنی جب انسان کامیاب ہوتا ہے ٹیسٹ میں، امتحان میں، تو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی انعام دیا. اور وہ انعام کیا ہے کہ امام، لوگوں کا امام، یعنی قیامت تک آنے والے لوگ جو ہے نا، ان کا لیڈر تمہیں بنا رہا. یعنی تمہاری ہی نسل سے اب سب انبیاء آئے، کتابیں اتریں گی ان پر. اس نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی سب کو امام بناؤ گے. تو اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں پر نہیں پہنچے گا. تمہاری اولاد میں جو ظالم ہوں گے نا، وہ نہیں بن سکتے، وہ ظالم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور جائے امن بنایا، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. کوئی بت نہ ہو وہاں، سجدہ ہو تو صرف اللہ کے لیے. ہم نے تو ان سے یہ عہد لیا تھا. اور مکی لوگوں تم نے کیا کر ڈالا. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لائیں ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. اللہ نے کہا کہ جس نے کفر کیا میں اس کو بھی تھوڑا سا دوں گا، پھر اس کو آگ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا، اور وہ کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی. ابراہیم کی دعا دیکھیے اور اللہ کی مہربانی دیکھیے کہ مکہ میں بھی اگر ایسے لوگ ہوئے جو میرا کفر کریں، شرک کریں، پھر بھی میں ان کو اس دنیا میں جینے کا تھوڑا سا فائدہ دوں گا، مگر محروم نہیں کروں گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما لے، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. کیا قبولیت، کیا دعا تھی، کتنی قربانیاں تھی. اور بیت اللہ کا بنانا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہم پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. دعائیں ہیں، مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر کیا ہونا چاہیے، ویژن کیا ہونا چاہیے.
ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے رب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی ہے غالب بہت حکمت والا۔ کیا زبردست ویژن ہے، دعا کی جا رہی ہے مستقبل کی نسل کے لیے، اور پروگرام بھی پورا دیا جا رہا ہے۔ کوئی نبی کو سادہ ہوتے تھے اللہ اللہ کرنے والے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جو ملت ابراہیمی سے بے رغبتی کرے، یہ ہے ملت ابراہیمی، مگر جس نے خود کو احمق بنا لیا ہو، وہی احمق ہی ہے جو کہے گا نہیں مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے آئیڈیاز لاؤں گا۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، فرما بردار ہو جا، جھک جا میرے آگے، قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے فوراً کہا میں رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو گیا، بس جھک گئے، اور ساری زندگی جھک کے دکھایا۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بَنِيهِ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی تلقین کی تھی، وصیت کی تھی، اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے جو ابراہیم لائے ہیں، پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسلام دین تھا ان کا، کوئی اور دین نہیں تھا۔ ام کنتم شہداء، کیا بھلا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہوئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے الہ، آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے جو ایک ہی الہ ہے، اور ہم اسی کے ہی فرما بردار ہیں۔ اور تم بھی تو ابراہیم کے بیٹے ہو قریشی لوگو، تم سوچو کتنے معبود تم نے یہاں نصب کر رکھے ہیں۔ تلک امتن، سنو یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے کل یہ سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ تمہارے آباء و اجداد عمل کرتے تھے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا کہ یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو یکسو تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بس یہی طریقہ ہے، یہودی بننے اور عیسائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ابراہیم ہی بنو۔ ابراہیم نے جو دین دیا تھا، طریقہ دیا تھا، اس کو قولو، سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے، اور جو دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ فرق نہیں کرتے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، سب کو مانتے ہیں، کریں گے وہ جو ملت ابراہیمی ہوگی۔ فَإِنْ آمَنُوا، تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح صحابہ تم ایمان لائے ہو، تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک وہ ضد میں ہیں، اور ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ یعنی اللہ کا دین اپنا لو، اور اللہ سے بہتر رنگ دین کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ دعوت ہے سب کو۔ قل، کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے دین کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں، بس اسی کی عبادت کرتے ہیں، تم نے شریک بنا رکھے ہیں، تم کسی اور کی بھی مانتے ہو۔ ہم تقولون، یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی اور نصرانی تھے، تو تم بعد میں بنے، یہ تو پہلے کے لوگ ہیں بھائی۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ گواہی، ان کے یہ کلمات، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ تلک امتن، یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہی جو تم نے کمایا، اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ اس آیت کو کیوں دوبارہ دہرایا ہے؟ اس میں ایک تھریٹ ہے، ڈرایا اللہ تعالیٰ نے کہ دوسروں کے عملوں پر بھروسہ نہ کرنا، ہر انسان اپنے عمل کا جواب دہ ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا۔ تو بس یہی ہے، کسی دوسرے کے عمل کا سوال اس سے نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن نہ حسب نسب فائدہ دے گا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہوں، نہیں، بلکہ بندے کا عمل اس کو فائدہ دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔